آج 18 ذوالحجہ ہے۔ آج اس عظیم ہستی کی شہادت ہے جس کے بارے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی ہاں، آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ نے کربلا کی تاریخ پڑھی ہوگی، وہاں پر کچھ دن پانی بند رہا، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب باغیوں نے سازش کی تو سیدنا عثمان غنی کو اپنے ہی گھر میں 40 دن تک قید رکھا۔ 40 دن تک آپ نے کچھ بھی کھایا اور نہ کچھ پیا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں ہے۔ جی ہاں، کوئی بھی ایسی ہستی اس دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جن کے حصے میں، جس کے نصیب میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں، اور نبی بھی ایسے مرتبے والا کہ جن کی شان وراء الورا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی آخر الزماں ہے۔ ان کی 2 صاحبزادیاں، پہلی صاحبزادی کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ سیدنا عثمان غنی کی جو کنیت تھی وہ ابو عمرو کے نام سے آپ مشہور تھے، لیکن جب آپ کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے سیدہ رقیہ کے بطن پاک سے، تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی، آپ ابو عبداللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب آپ کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوست تھے، انہوں نے آپ کو بتایا تو آپ نے خوشی سے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کر لیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اسلام میں 4تھے نمبر پر ہوں جس نے دین اسلام قبول کیا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے دنوں میں کبھی زنا نہیں کیا تھا، کبھی موسیقی اور گانا نہیں سنا تھا، میں نے کبھی شراب نوش نہیں کی تھی، اور جب میں نے دین اسلام قبول کیا، اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے تو میں نے اپنا کبھی دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور علماء اہل السنت والجماعت، تمام علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اس کے بعد سیدنا عمر کا ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی جب خلیفہ بنے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے 6 صحابہ کرام کی ایک مشتمل کمیٹی تھی جنہوں نے سیدنا عثمان غنی کو سلیکٹ کیا، جن میں سیدنا عثمان غنی خود تھے، سیدنا علی علیہ السلام، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر بن عوام، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ یہ 6 صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام تھے جنہوں نے سیدنا عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کیا، اور آپ کے دور حکومت میں شمالی افریقہ کا علاقہ فتح ہوا، اور ایران کا بہت بڑا علاقہ آپ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ آپ نے 88 سال کی عمر پائی۔ آپ کا جو لقب تھا وہ ذوالنورین تھا، یعنی آپ کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بڑی مدد کی، اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو وقت نہ ملتا تو آپ بعد میں بھی غلام آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ یعنی عبد المناف سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضور کی دو صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے عثمان، اگر میری اور بھی صاحبزادیاں ہوتی تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا۔ اب جس دن شہادت ہونی تھی اس دن سیدنا عثمان غنی نے خواب دیکھا، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں یہ خواب ظاہری تھا، یعنی جاگتی آنکھوں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا عثمان غنی نے دیکھا، اور حضور فرما رہے تھے کہ اے عثمان، اگر تم چاہو تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اگر تم شہادت نہیں لینا چاہتے تو ہم تمہاری ان باغیوں سے مدد کر سکتے ہیں، تم کو چھٹکارا دلوا سکتے ہیں، اگر نہیں تو آج کا جو روزہ ہے وہ افطار تم ہمارے پاس آ کر کرنا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی عرض کی یا رسول اللہ، مجھے روزہ افطار کرنا آپ کے پاس زیادہ محبوب ہے۔ تو اسی دن سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی، جمعے کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا، اور آپ کا جو دفاع کر رہے تھے، آپ کی جو مدد کر رہے تھے وہ حسنین کریمین بھی کر رہے تھے، سیدنا علی بھی کر رہے تھے، اور آپ کو 40 دن تک آپ کو ایک قید خانے میں رکھا گیا، آپ کے گھر میں ہی آپ کو ایک کمرے پر رکھا گیا۔ تو سب سے پہلے آپ پر جس نے حملہ کیا وہ کنانہ بن بشیر تھا، اس لعنتی نے آپ پر حملہ کیا اور آپ پر لوہے کی لاٹ ماری آپ کے سر پر، جہاں پر آپ زخمی ہو گئے، اور پھر سودان ابن حمران، پھر اس نے کیا کیا کہ آپ کے سر پر نیزہ مارا، اور جہاں سے آپ کا خون کا فوارہ آپ کے جسم سے نکلنا شروع ہو گیا، اتنی بے دردی سے آپ کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد عمرو بن الحمق تھا، یہ بھی لعین تھا، جس نے آپ کے 9 نیزے مارے آپ کے جسم مبارک پر، اور آپ کی جو بیوی تھی وہ بڑی بہادر تھی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار ہوا تو اس نے وہ وار اپنے ہاتھ پر لے لیا، تلوار کے آگے اپنا ہاتھ کر لیا، جس سے یہ 3 انگلیاں اس کی کٹ کر گر گئی، اور سیدنا عثمان غنی کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور آپ کا جسم مبارک 2 دن تک ویسے پڑا رہا۔ پھر رات کے اندھیرے میں کچھ مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ کو جنت البقیع کے پیچھے والی دیوار پر دفن کیا گیا۔ پھر وقت بدلتا گیا، پھر وہ دیوار ہٹا دی اور پھر اس کو بھی اس والے ایریے کو جنت البقیع میں داخل کیا گیا، اور یوں آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں بنی، اور آپ نے 88 سال کی عمر پائی۔ اور جو آپ کا جنازہ جس نے پڑھایا وہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق سیدنا جبیر بن موتم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ اور آپ یعنی اپنے دور میں آپ نے بہت سارے مسلمانوں کے لیے کام کیے، آپ کی عمر مبارک تھی 88 سال، اور آپ کے ہی دور میں آپ نے بڑی ایفرٹ کی، بڑی کوششیں کی، اور تمام امت مسلمہ کو ایک ہی قرات پر جمع کیا۔ قرآن پاک کے 7 لہجے ہیں، قرآن پاک کو یعنی 7 لہجوں میں پڑھا جاتا ہے، 7 قراتوں میں پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ نے امت کو ایک یعنی قرات پر جمع کیا، اور پھر آپ نے جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہے، آپ نے جو پہلی اذان آپ نے متعارف کروائی، اور پھر جب جماعت ہوتی ہے اس سے پہلے ایک تکبیر ہوتی ہے، وہ پہلے بلند آواز میں پڑھی جاتی تھی جیسے اذان پڑھی جاتی تھی، لیکن آپ نے بعد میں اس کو بھی کم آواز میں پڑھنے کی ترغیب دی۔ آپ نے قرآن کو جمع کیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ اتنے مالدار تھے کہ مسلمانوں کے لیے پانی کا نظام نہیں لگ رہا تھا، آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر دیا۔
اور پھر آپ کے ہی دور میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بحری جنگ کا آغاز ہوا، اور آپ نے اسلام کے لیے بڑی ایفرٹ کی، آپ نے اسلام کے لیے بڑی کوششیں کی۔ ایک بار جب سیدنا عثمان غنی مکہ چلے گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی کہ سیدنا عثمان شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے اپنے 2 ہاتھوں میں سے اپنا ایک ہاتھ سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا۔ آپ نے کہا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ نے پھر اپنا دوسرا ہاتھ اپنے پہلے والے ہاتھ پہ رکھا، اور پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی کی فضیلت ہے۔ سیدنا عثمان غنی کا ایک اور واقعہ ہے کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے حجرے میں موجود تھے، تو آپ کی قمیض مبارک تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی، تو سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ نے اجازت دے دی، سیدنا عمر آئے، آپ نے اجازت دے دی، لیکن جب سیدنا عثمان آئے آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اپنی قمیض مبارک صحیح کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے اور اللہ خود حیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سیدنا عثمان کی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔